بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نفس اب اس میں سستی کرتا ہے، نفس پر وہ گراں ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا مسئلہ بتائیں کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، ہمارے لیے آسانی ہو، تو ہم ان کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے پہلے تو افضل اور اولا یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو مکمل پڑھیں، یعنی جس طرح قضا کرنے کا ہمیں حکم ہے، یعنی فرض اور عشاء کے وتر، ان کی قضا یہ لازمی اور ضروری ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں، کثرت کی وجہ سے نفس پر یہ بات گراں ہے، کثرت کی وجہ سے نفس اب ان کو نہیں پڑھتا، تو اس میں فقہا نے تخفیف کے ساتھ پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ تخفیف کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھ لیا جائے۔ اب تخفیف کے ساتھ کیسے ہم نے پڑھنی ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ ثنا یعنی سبحانک اللہم، آگے تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ، ان کو آپ چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ آپ سورہ فاتحہ سے رکعت کا آغاز کریں، یعنی الحمد شریف پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، اور سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کے اندر چلے جائیں۔ اب رکوع کے اندر جب آپ جائیں گے تو رکوع کی تسبیحات 3 کی بجائے آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی سبحان ربی العظیم۔ لیکن اس میں یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ آپ نے رکوع کے اندر جا کے تسبیح پڑھنی ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں رستے میں ہی تسبیح کہتے آتے ہیں، تو ان کی تسبیح رستے میں ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے رکوع کے اندر جا کے پھر تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سجدے کرنے، تو سجدوں میں بھی 3 تسبیحات کی بجائے آپ ایک بار پڑھ لیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، ایک تسبیح پڑھیں گے تو اس سے بھی سجدہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو آخر میں اتحیات پڑھنی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو فقہا نے لکھا وہ یہ ہے کہ آپ تشہد مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد جو درود شریف ہے اور دعا ہے، اس کے حوالے سے فقہا نے لکھا کہ صرف اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ تو یہ ایک تخفیف والا جو معاملہ ہے جو فقہا نے لکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ کثرت کی وجہ سے اب نمازوں کے اندر سستی کرتا ہے، قضا نہیں کرتا، تو انہوں نے یہ تخفیف کا معاملہ لکھا کہ اس طریقے سے آپ اس کے اندر تخفیف کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ فرضوں کے اندر جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت، اس میں سورہ فاتحہ کی جگہ پہ آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بندہ وطر پڑھتا ہے تو وطروں کے اندر جو دعائے قنوت ہے، باقی ساری جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اسی کے مطابق پڑھیں، اور آخر میں جہاں پہ آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اگر آپ کا نفس جو ہے اس پر یہ گراں گزرتا ہے، تو اس صورت میں تخفیف کی صورت میں فقہا نے لکھا کہ صرف اس میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ کہہ لیں، تو اس طریقے سے آپ کی جو وطر ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، اور وطر آپ نے 3 پڑھنے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی نمازیں زیادہ چھوٹ گئی ہیں، اس کی زیادہ نمازیں قضا ہیں، افضل اور اولا یہی ہے کہ وہ مکمل نماز کو پڑھے۔ ہاں اگر کوئی بندہ نفس کے اوپر یہ باری ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، نفس اب اس کو پڑھنے میں سستی کرتا ہے، تو اس صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے تخفیف کے ساتھ آپ قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ نماز کو پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، دوست احباب سے ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کا کوئی شرعی مسئلہ ہے تو اسے بھی ضرور کمنٹ باکس کے اندر لکھا کریں، انشاءاللہ میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی ضرور دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔